ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا اب جیسا کہ عمار کے پرپوزل کو تو صدف صاف ریجیکٹ کر چکی ہے، وہ بھی پیسے کو وجہ بنا کے کہ اگر تم مجھے 8 کروڑ دے دو تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں ورنہ میری طرف سے انکار ہے، لیکن اسے وجہ نہیں بتاتی کہ مجھے یہ 8 کروڑ آخر چاہیے کیوں۔ بہرحال اب عمار تو صدف کے ریجیکشن کے بعد بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کشمکش کا شکار بھی ہوتا ہے کہ صدف بتا کیوں نہیں رہی کہ اسے اتنا پیسہ کیوں چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آخر صدف اپنے بھائی کی بیماری کا سب لوگوں سے چھپا کیوں رہی ہے۔ چلو، صدف کے فادر نے تو اپنے بیٹے کی بیماری کا اس لیے چھپایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب صدف کا عمار سے اور اس کے بعد بلال عبداللہ سے بھی اپنے بھائی کی بیماری کا چھپانا سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ بلال عبداللہ سے بھی جب وہ پیسے مانگنے جاتی ہے تو اسے وجہ نہیں بتاتی کہ مجھے یہ پیسے کیوں چاہیے۔ ہاں، البتہ اسے یہ ضرور کہتی ہے کہ ان پیسوں کے بدلے میں آپ میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بلال عبداللہ اسے سمجھاتا ہے کہ اچھی لڑکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور پھر اسے دوبارہ پوچھتا بھی نہیں کہ بھئی تمہیں اتنا پیسہ کیوں چاہیے۔ اسے چیک لکھ کے دینے ہی لگتا ہے کہ وہیں صدف اسے روک لیتی ہے کہ چیک لکھنے سے پہلے مجھے یہ ضرور بتائیں کہ اس کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ میں سچ میں آپ کے لیے اس کے بدلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تو ناظرین، کچھ بھی کا مطلب تو یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ صدف بلال عبداللہ کو کیا پیشکش کر رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ صدف کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا بنسبت اپنے بھائی کی بیماری کا ڈسکس کرنے سے زیادہ آسان لگا۔ اگر وہ بلال عبداللہ کو بتا دیتی کہ میرے بھائی کی یہ کنڈیشن ہے، اسی وجہ سے میرے فادر اس دنیا سے چلے گئے، تو بلال عبداللہ صدف کی اس پرابلم کے بارے میں یقیناً سمجھتا بھی اور اس کا ساتھ بھی دیتا۔ اب صدف جب بلال عبداللہ سے 8 کروڑ کا چیک لے کے باہر نکلتی ہے تو عمار ایک دفعہ پھر اس کے انتظار میں اس کی گاڑی کے پاس ہی کھڑا اسے ملتا ہے۔ جا کے اسے وہ چیک دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو، 15 منٹ کی میٹنگ میں بلال عبداللہ نے بغیر وجہ جانے مجھے 8 کروڑ کا چیک لکھ کے دے بھی دیا۔ عمار کو بھی جھٹکا لگتا ہے کہ صدف پہلی بار بلال عبداللہ سے مل رہی ہے، اس سے اتنی بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی اور اس نے بغیر وجہ جانے چیک بھی لکھ دیا۔ اب وہ جاتا ہے ہمشہ کے پاس اور اس کے ساتھ اپنا یہ دکھ شیئر کرتا ہے۔ ہمشہ بھی حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ بھلا یہ سب کیسے پاسبل ہے۔ ہمشہ کو جلن بھی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اپنے باس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، لیکن باس نے کبھی اس کو اتنی بڑی فیور نہیں دی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا کہ میں باس سے ایسی فیور لے سکتی ہوں۔ اور ایک طرف صدف ہے جس کی پہلی ملاقات ہے اور باس نے اسے اتنی بڑی رقم دے دی، اور ابھی تو ہمشہ اور عمار احمد آگے چل کے صدف اور بلال عبداللہ کے آپسی تعلقات کو دیکھتے ہوئے مزید جلن حسد کا شکار ہونے والے ہیں، کیونکہ آگے چل کے بلال عبداللہ صدف کو کچھ ایکسٹرا فیورز دینے والا ہے۔ بہرحال صدف کے بار بار اصرار پہ جب وہ بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ میں اس چیک کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تو بلال عبداللہ اسے کہتا ہے کہ آپ کل سے ہماری ٹیم کو جوائن کر لیں۔ اب بلال عبداللہ کو یہ فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہی صدف ہے جس کے فادر نے کہا تھا کہ سر برا نہ منائیے گا، لیکن جب آپ نے پی رکھی ہو تو میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر نہ لایا کریں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ بلال کے دماغ میں یہ بات ریپیٹ ہوتی رہتی ہے تو وہ گھر جاتے ساتھ ہی سوچ لیتا ہے، اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں ہیں سب اٹھاؤ اور ردی میں پھینک دو، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اب تو صدف سارا دن آفس میں ہوگی، جس لڑکی کا میں نام نہیں لے سکتا شراب پینے کے بعد تو بھلا اسے دیکھ کیسے سکتا ہوں، اور اگر فرض کرو میں رات کو شراب پیتا ہوں تب بھی صبح جب میں نشے میں آفس جاؤں گا تو اس کے بعد میں کس طرح سے صدف کو دیکھ سکوں گا، اس کا نام لے سکوں گا۔ تو یہاں پر اب دکھایا جائے گا کہ بلال عبداللہ جو پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص تھا، اب اس گناہوں کی دلدل سے خود کو خود ہی کھینچ کے باہر لائے گا، وہ بھی اس صدف کی موجودگی کی وجہ سے۔ وہ شراب بھی چھوڑے گا، وہ عورتوں سے اپنے تعلقات بھی بالکل ختم کر دے گا، لیکن وہ صدف کو کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں بتا پائے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری طرف عمار صدف کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، کیونکہ آگے چل کے صدف اور عمار کی شادی ہونے والی ہے،
جس میں بلال عبداللہ خود صدف کو اپنے ہاتھوں سے عمار کے ساتھ رخصت کرے گا، ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ۔ بہرحال فی الحال جب صدف وہ چیک لے کے گھر جاتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے بلال عبداللہ سے پیسے کیوں لیے، لیکن صدف اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ وہ شخص بلا وجہ بدنام ہے، وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب عمار اور حمشہ دونوں کو یہ ٹینشن ہے کہ آخر صدف کو اتنی بڑی رقم کی ضرورت کیوں تھی، تو وہ پہلے تو صدف سے ہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن صدف پتہ نہیں کس وجہ سے بہرحال اپنے بھائی زاویار کی بیماری کا ان دونوں کو نہیں بتائے گی۔ تو اس کے بعد حمشہ عمار سے کہے گی کہ تم فکر نہ کرو، میں پتہ لگوا ہی لوں گی۔ تو حمشہ پہنچ جائے گی اپنے باس بلال عبداللہ کے پاس کہ اسے تو پتہ ہوگا نا کہ آخر صدف نے کس وجہ سے اس سے اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کیا، لیکن جب بلال عبداللہ کہے گا کہ اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے اسے دے دیے، نہ اس نے مجھے بتانا پسند کیا کہ اسے پیسے کیوں چاہیے، نہ میں نے پوچھنا پسند کیا، ویسے بھی جن لوگوں کو جان لیا جاتا ہے نا، ان کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے۔ تو حمشہ کو اب یوں لگنے لگے گا کہ جیسے بلال عبداللہ صدف کو چاہنے لگا ہے۔ وہ صدف کو بھی آبزرو کرے گی کہ کیا یہ چاہت یا محبت ون سائیڈڈ ہے یا دونوں طرف سے ہے، لیکن اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ صدف کو تو شاید بلال عبداللہ کی فیلنگز کا بھی نہیں پتہ۔ تو اب حمشہ تو ڈیپ ڈپریشن میں چلی جائے گی، کیونکہ وہ تو ہر وقت تیار رہتی تھی، ترکش سٹائل کے کپڑے پہن کے اپنے باس کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی کہ شاید ایک نظر کرم میرے اوپر پڑ جائے، لیکن بلال عبداللہ ہے کہ وہ حمشہ کو محض ایک امپلائی کی طور پہ دیکھتا ہے، اس سے مزید کچھ بھی نہیں۔ تو حمشہ یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے گی کہ آخر صدف میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں، بلکہ میں تو ہر طرح سے صدف سے بہتر ہوں۔ تو بہرحال حمشہ اب پوری کوشش کرے گی اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے گی کہ صدف اور عمار کی شادی ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ڈرامے میں آگے چل کے ایسا ہو بھی جائے گا، لیکن بلال عبداللہ جو صدف کو خود اپنے ہاتھوں سے عمار کے ساتھ رخصت کرے گا، لیکن اس کی رخصتی کے بعد وہ ڈیپ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ڈرنکنگ بھی سٹارٹ کر دے اور دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لے، لیکن اس کے باوجود اسے کہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ہر وقت صدف کا چہرہ اس کے دماغ میں گھومتا رہے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمار کو پتہ چل جائے گا کہ بلال عبداللہ صدف میں انٹرسٹڈ ہے، تو کیا وہ صدف کو شادی کے بعد صاف روک دے گا کہ اب وہ کبھی بلال عبداللہ سے بات نہیں کرے گی، بلکہ وہاں سے جاب بھی چھوڑ دے گی۔ لیکن ڈرامہ تب بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا جب صدف کو بھی ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ اسے تو عمار سے محبت ہے ہی نہیں، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے، اور بلال عبداللہ جو پھر سے پینے لگا ہے، عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، صدف کو لگے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو بلال عبداللہ کو ان تمام برائیوں سے روک سکتی ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔